حضرت امیر المؤمنین ایدہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکنا، غلطیوں پر نادم ہو کر استغفار کرنا دل کی صفائی کا باعث ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ ظاہری صفائی پسند فرماتا ہے اور نظافت اور صفائی کے بارے میں خاص طور پر ہدایت ہے۔ دانتوں کی صفائی ہے، کپڑوں کی صفائی ہے، جسم کی صفائی ہے، ماحول کی صفائی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے بھی ظاہری صفائی یعنی وضو کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں صفائی کا معیار اتنا نہیں جتنا اس بارے میں نصیحت کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن خاص طور پر نہانے اور خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے۔ حوالہ بخاری۔ مسجد میں آتے ہوئے ایسی چیزیں کھانے سے منع کیا گیا ہے جن سے بو آتی ہو۔ حوالہ مسلم کتاب المساجد۔ پھر ماحول کی صفائی ہے۔ ہم نے عموماً ہمارے بعض لوگوں نے جو خاص طور پر غریب ممالک ہیں یہ تصور کر لیا ہے، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، کہ اگر غربت ہو تو گندگی بھی ضروری ہے۔ حالانکہ اپنے ماحول کی صفائی سے غربت یا امارت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عطار بن یسار بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص پراگندہ بال اور بکھری داڑھی والا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ سر کے اور داڑھی کے بال درست کرو، اور جب وہ سر کے بال ٹھیک ٹھاک کر کے آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ بھلی شکل بہتر ہے یا یہ کہ انسان کے بال اس طرح بکھرے اور پراگندہ ہوں کہ شیطان اور بھوت لگے؟ آج کل ہمارے ہاں بعضوں کو خیال ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لباس بھی گندے ہونے چاہیے اور حلیہ بھی بگڑا ہوا ہونا چاہیے اور ان میں سے بو بھی آنی چاہیے، تو یہ حدیث اس کی نفی کرتی ہے۔ آج کل یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ میں سیر سے آتا ہوں، بچے اسکول جاتے ہیں، یہاں کے مقامی بچے تو ہیں ہی، ہمارے بعض پاکستانی بچے بھی ہیں اور بعض احمدی بھی، کہ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ بس سو کے اٹھے ہیں اور اسی طرح اٹھ کر اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت بھی ابھی سے اس عمر میں کریں کہ صبح اٹھیں، تیار ہوں، بال سنواریں، منہ ہاتھ دھوئیں اور وقت پر اٹھیں تاکہ وقت پر تیار ہو کر اسکول جا سکیں، اور خود بھی ماں باپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ جن گرم ممالک میں پسینہ زیادہ آتا ہے وہاں خاص طور پر جسمانی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانی اگر میسر ہے، بعض جگہ تو پانی بھی میسر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک دفعہ ضرور نہانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفائی ہے، یہ ستھرائی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 25 جنوری 2008۔